خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج 4 فروری ہے اور ناظرین میرے تقریباً ہر ولاگ کے نیچے مسلسل کمنٹس آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی کب ویزا سروس جو ہے وہ دوبارہ شروع کرے گی، ایمبیسی کب کھلے گی، اور لوگ بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب تو شاید کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن امکان یہ ہے کہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ شاید سویڈش ایمبیسی اسلام آباد ویزا سروسز بحال کر دے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمبیسی کب کھلے گی ان کے لیے یہ کسی حد تک ایک امید کی کرن یہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی نے اپنی ویب سائٹ پہ 2 مائیگریشن آفیسرز کی خالی اسامیوں کا اشتہار دیا ہے، اور سویڈش ایمبیسی اسلام آباد نے کہا ہے کہ انہیں ورک پرمٹ اور ریزیڈنس پرمٹ یعنی ویزا ایشو کرنے کے حوالے سے مائیگریشن آفیسرز کی ضرورت ہے، اور اس کی یہ تفصیل آپ ساتھ میرے اس ولاگ پہ دیکھتے جائیں۔ یہ اشتہار جو ہے وہ اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی جو ہے وہ اس نے جاری کیا ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ ان کو 2 لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ ایز اے مائیگریشن آفیسر کے طور پہ کام کریں گے، اور اس حوالے سے انہیں اپنے کام کا کچھ تجربہ ہونا چاہیے، ان کی سوشل سکلز ہونی چاہیے، وہ اکیلے یا ٹیم کی صورت میں کام کر سکتے ہوں، ان میں جو ہے وہ کافی کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے، یعنی وہ رابطہ کر سکیں مختلف سطح پہ، اور فیصلہ سازی کی ان میں قوت ہونی چاہیے، یہ ان کی خوبیاں ہونی چاہیے، یہ صلاحیتیں ان امیدواروں میں جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو ہے کام کرنا ہے، ویزا اپلیکیشنز جو ان کے پاس سویڈش ایمبیسی اسلام آباد میں آئیں گی، ان ویزا اپلیکیشنز کا جو پروسیس ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، اس میں انہوں نے اس ویزا اپلیکیشنز کو چیک کرنا ہے، ان کے کاغذات چیک کرنے ہیں، اور باقی دیکھنا ہے کہ کیا وہ اپلیکیشنز جو ہیں درست طور پہ جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں، اور اس دوران انہوں نے پاکستانی جو ادارے ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطہ کرنا ہے کہ بعض چیزوں کی تصدیق کرنے کے لیے ان کو مختلف اتھارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ یعنی ان لوگوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہوگا، یعنی وہ سویڈش ایمبیسی اسلام آباد میں رہتے ہوئے اپنی یہ تمام ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کریں گے۔ اب ان امیدواروں کی جو ریکوائرمنٹ یا ان کے پاس کیا تعلیم ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے اس اشتہار میں لکھا ہے کہ ان کی جو ہے وہ تعلیم کم از کم گریجویشن ہونی چاہیے، یعنی پاکستان کے حساب سے BA BSc، اور وہ پاکستانی شہری ہونی چاہیے۔ اس میں سویڈش شہری جو ہیں وہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں، وہ پاکستانی سٹیزنز ہوں، اور اس کے بعد انہیں انگریزی اور اردو دونوں زبانوں پہ عبور حاصل ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ انہیں اگر دیگر زبانیں آتی ہیں تو یہ ایک میرٹ ہے، خصوصاً پشتو اور دری زبان جو ہے وہ بھی انہیں آنی چاہیے۔ تو ممکنہ طور پہ جو ہے وہ یہ سویڈش ایمبیسی اسلام آباد جو ہے وہ افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی اپلیکیشنز کو بھی شاید لینا چاہ رہے ہوں گے فیوچر میں، اس لیے پشتو اور دری کی جو ہے وہ انہوں نے اس میں ترجیح رکھی ہے کہ اگر یہ زبانیں آتی ہوں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور ساتھ جو امیدوار ہیں ان کو IT کا جو ہے وہ سکلز وہ بھی آنی چاہیے، یعنی وہ کمیونیکیشن کر سکیں جو کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں، اور ساتھ اگر انہیں تجربہ ہو اس کام کا پہلے سے۔ اب یہ جو اپلیکیشنز ہیں یہ 19 فروری 2025 آخری تاریخ ہے اپنی درخواستیں بھجوانے کی۔ اس کے بعد ایمبیسی جو ہے وہ شارٹ لسٹنگ کرے گی، اس میں آپ نے جو اپلیکیشن بھیجنی ہے اس میں آپ اپنے بارے میں سارا کچھ لکھنا ہے، اپنا بایو ڈیٹا لکھنا ہے، اپنی تصویر بھجوانی ہے، اپنی تعلیمی اسناد جو ہیں وہ بھجوانی ہے، اپنا کانٹیکٹ نمبر یعنی ای میل، فون نمبر، یہ ساری چیزیں دینی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ سویڈش ایمبیسی اسلام آباد کا جو ایڈریس ہے اس پہ اپنی جو جاب اپلیکیشن ہے 19 فروری سے پہلے تمام مکمل ڈاکومنٹس کے ساتھ بھجوا دینی ہے۔ جب یہ وہاں پہنچ جائے گی تو پھر سویڈش ایمبیسی جو ہے تمام اپلیکیشنز کا جائزہ لے گی، جائزہ لینے کے بعد پھر وہ شارٹ لسٹنگ کریں گے، یعنی اس میں سے کچھ اپلیکیشن سلیکٹ کر لیں گے جن کو انہوں نے انٹرویو کے لیے بلانا ہے۔ تو انٹرویو کے لیے صرف ان لوگوں کو بلائیں گے جو پہلے مرحلے میں شارٹ لسٹنگ میں جن کی اپلیکیشنز سلیکٹ ہو جائیں گی، اور پھر انٹرویو ہوگا۔ انٹرویو کے بعد جب ان کو ملازمت ملے گی تو یہ 3 مہینے جو ہے وہ پہلے پروبیشنری پیریڈ ہوگا، یعنی اس میں دیکھیں گے کہ آپ ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں، کوئی اس میں کوئی ان کی توقعات کے مطابق ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ 31 دسمبر 2025 یعنی 31 دسمبر 2025 تک جو ہے یہ عارضی ملازمت ہے، لیکن اس کے بعد اس کے جاری رہنے کا امکان ہے۔ تو یہ جناب پوری تفصیل ہے، یہ جو 2 اسامیاں مائیگریشن آفیسر کی سویڈش ایمبیسی اسلام آباد نے جو ہے وہ مشتہر کی ہیں، جو خواہش مند لوگ جو ہیں وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔
स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद की जानब से इन दो असामियों का इश्तहार देना और कहना कि उनको माइग्रेशन ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो वीज़ा एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेंगे, ये इस बात का इम्कान हो सकता है कि स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद मुस्तकबिल करीब में जो है वो कौंसलर सर्विस जो है वो शुरू कर दे। इस हवाले से कुछ ज़िम्मेदार लोगों से भी बात हुई तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि बिल्कुल स्वीडिश एम्बेसी जो है वो माइग्रेशन ऑफिसर्स की जो है वो तैनाती कर रही है। जब ये तैनाती मुकम्मल हो जाएगी तो इसके बाद ये वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं है, इसमें कुछ माह लग सकते हैं और हतमी तारीख जो है वो कहना बहुत मुश्किल है कि ये 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने या 8 महीने है। इन एप्लीकेशंस का जो इश्तार है ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद जो है वो कौंसलर सर्विसेज जो है वो बहाल कर देगी। बहरहाल इस हवाले से जब भी मजीद अपडेट्स होंगे इस चैनल के ज़रिए मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करता रहूँगा। आप इस चैनल को देखते रहिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।